السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اپنی کتاب نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو کھولیے اور آخری کلاس میں یعنی کہ فرائیڈے والے روز میں نے آپ کو سبق جھوٹ بولنا بتایا تھا۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چیز کھانے کے لیے ہو، کولڈ ڈرنک پینے کے لیے ہو، یا کوئی جو ہے کسی کی اچھی سی چیز اپنے پاس رکھنے کے بارے میں ہو، یا کچھ بھی تھوڑا سا بھی جھوٹ ہو، وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ جھوٹے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے، اور فرشتے ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے والے شخص کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے اس بدبو کو پسند نہیں کرتے۔ اور جو جھوٹا شخص جو ہوتا ہے وہ منافق بھی ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو رکھنے کے لیے ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور اس طرح جھوٹ کی اس کو عادت ہو جاتی ہے۔ اور افواہ پھیلانا، جو کام ہوا ہی نہ ہو اس کے بارے میں تذکرہ کر کے اس کو پھیلا لینا، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ وعدہ توڑنا، اور کہتے ہیں گالیاں بکنا، بیہودہ باتیں کرنا، یہ سب بھی جھوٹ کی قسمیں ہیں۔ صحیح ہے؟ جھوٹ بولنا جو ہے وعدہ خلافی کرنا، گندے الفاظ، بیہودہ باتیں کرنا، گالیاں دینا، یہ سب باتیں جو ہیں یہ جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جھوٹ بولنا، کسی کا دل دکھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ صحیح ہے؟ اور پھر جھوٹ بولنا جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے نفرت ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ فرشتے جھوٹے شخص دور چل جاتے ہیں۔ وعدہ کر کے توڑ دینا یا ایک جھوٹ کی قسم ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ گالیاں نہیں بکنی چاہیے، بیہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اپنی زبان سے غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بددعا نہیں دینی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی پہ ہنسنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کے اوپر ہنس کر اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جھوٹ کے اس میں آتی ہیں، زمرے میں آتی ہیں۔ اب میں آپ لوگوں نے 4 سوال کر لیے تھے، اب میں آپ کو ایک سوال کروا رہی ہوں، اس کا چھوٹا سا جھوٹ بولنا کیسا فعل ہے، مختصر نوٹ لکھیں۔ صحیح ہے؟ اب ہم بورڈ پر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کا بورڈ ہے کلاس 3 کا۔ صحیح ہے؟ اور آپ کا لیکچر نمبر 7 ہے، اور آج آپ کی ڈیٹ ہے 29/4/2021۔ سرگرمی کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس کے آگے لکھیں گے جھوٹ بولنا کیسا فعل ہے۔ فعل یعنی کیسا کام ہے، مختصر نوٹ لکھیں۔ پھر آپ عنوان لکھیں گے جھوٹ بولنا، اور آپ یہ لائنیں لکھیں گے جو میں نے بورڈ پہ لکھی ہیں، میں پڑھ کے بتا رہی ہوں تاکہ سب بچے اس کو غور سے سن لیں۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اسلام جھوٹ بولنے والے سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ سے نفرت ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جس بات سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہو وہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ فرشتے جس طرح ہم انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو آسمانوں پہ رہتے ہیں، اور ان میں سے 4 بڑے فرشتے اللہ تعالیٰ کے مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ جھوٹے شخص سے فرشتے دور چل جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹے شخص کے منہ سے بدبو آتی ہے، جسے فرشتے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ وعدہ توڑنا بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ تم مجھے ہی دے دو تو میں تمہارے ساتھ تمہارا یہ کام کر دوں گا، اور پھر تم آپ سے چیز لے کے خوب مزے کر لیں، اور جب وہ کہے کہ آپ مجھے یہ چیز دیں تو آپ کہیں کہ بھائی میں تو نہیں دے رہا، میں نے تو تھوڑی دیر کے لیے لیا تھا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ توڑنا ہوتا ہے۔ اور وعدہ توڑنا بھی جھوٹ ہی کی قسم ہے۔ اس طرح بیہودہ باتیں کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے اوپر ہنسنا، کسی کی شکل کا جو ہے وہ نقل اتارنا، کسی کے چلنے کی نقل اتارنا، کسی کے اوپر ہنسنا، گالی گلوچ کرنا، بیڈ لینگویج جو ہے استعمال کرنا، کسی کو برے لفظوں سے یاد کرنا، بددعا دینا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے یا یہ ہو جائے، یا کسی کا دل دکھانا، یعنی کہ اس کے اندر وہ بات نہیں ہے یا اس کے اندر وہ بات ہے اور آپ اس کا 10 لوگوں میں تذکرہ کریں اور سب کے سب اس کے اوپر ہنسیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کا دل دکھتا ہے۔ اسلام میں منع ہے دل دکھانا، اس لیے ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے۔ سچ سے آپ کو تکلیف تو ہوگی، لوگ آپ کا
آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کو جو ہے برا بھلا کہیں گے، لیکن سچ بولنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جھوٹ فریب غیبت کرنے سے بچنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے سچ بولنا چاہیے، اور جھوٹ سے فریب سے کسی کو دھوکہ، فریب کہتے ہیں دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دینے سے اور اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے، غیبت کرنے سے بچنا چاہیے. صحیح ہے. یہ چھوٹا سا نوٹ ہے جو آپ نے اپنی کاپی کے اوپر اس کو لکھنا ہے. صحیح ہے. یہ آپ کا آج کا کام ہے، اور آپ نے سبق جھوٹ بولنا پڑا، اور آپ کو پتہ چلا کہ اس سبق میں کیا کہا ہوا ہے، کہ کس طریقے سے یہ سبق میں یہ بتایا گیا ہے. اس کو آپ نے جو ہے اپنی کاپی میں اچھی سی رائٹنگ میں لکھنا ہے. صحیح ہے. آپ کو اسکرین شاٹ آپ کو مل جائے گا. صحیح ہے بیٹا. یہ کام اب کریں گے. اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے یہ والا سوال ہے، جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان کی کس طرح مدد کر سکیں گے. صحیح ہے. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، ان کا کہنا مان سکتے ہیں، ان کی دوائیاں وقت پر لا کر دے سکتے ہیں. صحیح ہے. ہم 3 کام لکھیں، 4 لکھے ہوئے ہیں، 4 لائنیں ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن اور چوتھی لائن. پہلی لائن کیا ہے، ان کا خیال ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، صحیح ہے. پہلا تو کام ہم یہ کر سکتے ہیں اپنے بوڑھے والدین کے لیے. ان کی دوائیوں کا خیال رکھیں، ان کی دوائیوں کا خیال رکھیں. اور تیسرا کام کیا کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کی دوائیوں کا خیال رکھیں، انہیں گھمانے لے کے جائیں، انہیں باہر ساتھ گھمانے لے کے جائیں، گھمانے لے کر جائیں. اور نمبر 4 کیا، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں. یہ آپ 4 باتیں کریں گے تو آپ کے والدین آپ سے محبت اور زیادہ کرنے لگیں گے، اور آپ کے لیے بہت دعائیں کریں گے. سب سے پہلا کیا ہے، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کو چھوڑ کے نہ جائیں، ان کی دوائیوں کا خیال رکھیں، جو دوائیاں ان کو چاہیے. بیمار ہوتے ہیں تو ان کی دوائیاں لے کر آئیے وقت کے اوپر، اور ان کو وقت پر دوائیاں کھلائیے. انہیں باہر ساتھ گھمانے لے کر جائیں. اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، تو اپنے امی ابو کو بھی لے کر جائیں، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں. کہیں باہر جا کے کھانا کھا رہے ہیں کسی ہوٹل وغیرہ میں، تو اپنے امی ابو کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، اور ان کی پسند کا بھی کھانا ان کو کھلائیں. اس سے بھی وہ خوش ہوں گے. صحیح ہے. تو ہمیں اپنے بوڑھے والدین کا ہم اس طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کا بھی میں اسکرین شاٹ جو ہے وہ آپ کو لے دیتی ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. پہلا ہے، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں. اب یہ ان کا لفظ جو ہے نا، اس میں نون کا نقطہ یہ ہے. ان سے باتیں کریں، ان کی دوائیوں کا خیال رکھیں، انہیں باہر ساتھ گھمانے لے کر جائیں، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں. صحیح ہے. یہ ہو گیا جو ہے آپ کا آج کا یہ 2 کام. آپ نے ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے جو میں نے بورڈ پہ لکھوایا، اور دوسرا یہ آپ نے سوال نمبر
دو جو ہے یہ آپ نے کتاب میں کیا. اس سے پہلے آپ آج کی ڈیٹ ڈال لیں گے. آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ 29/4/2021. یہ ڈال کے آپ مختصر نوٹ کے بعد آپ یہ کام کر لیں گے. صحیح ہے؟ اس طریقے سے یہ آپ کے 2 کام ہو جائیں گے اور یہ دونوں کام آپ نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں. صحیح ہے؟ اور انشاءاللہ کل کی اس میں ہم نیا سبق پڑھیں گے. سبق غیبت اور بہتان سے اجتناب. سبق غیبت اور بہتان سے اجتناب. اس کو میں ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں. غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی برائی نہ ہو اور آپ اس کے بارے میں غلط سلط باتیں دوسرے لوگوں سے کہیں، یہ ہوتی ہے غیبت. اور بہتان ہوتا ہے کسی نے کوئی کچھ نہ کیا ہو اور آپ اس کے اوپر الزام لگا دیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہی کر سکتا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے آپ اس کے اوپر الزام پہ الزام لگاتے رہیں تو یہ بہتان ہوتا ہے. تو آپ نے سبق غیبت اور بہتان جو ہے یہ آپ نے پڑھ کر آنا ہے. صحیح ہے؟ میں آپ کو ڈائری جو ہے وہ اس کی دے رہی ہوں. یہ ایک ہی پیج ہے غیبت اور بہتان کا. یہ آپ نے اپنی کتاب میں پڑھ کے آنا ہے. صحیح ہے؟ تو میں پاؤز کر رہی ہوں اس کو اور تھوڑی دیر کے لیے میں بلیک بورڈ کے اوپر ڈائری لکھ رہی ہوں. پھر آپ جو ہیں اس کو اس پہ سے اتار لیں گے. اوکے کلاس، دیکھیں اب آپ کا میں نے ڈائری لکھ دی ہے. سبق غیبت اور بہتان پڑھ کر آنا ہے. یہ آپ کی ڈائری ہے. اس کا آپ کو اسکرین شاٹ بھی مل جائے گا اور یہ آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا کروایا ہے. میں نے جھوٹ کے اوپر مختصر نوٹ لکھوایا اور جو ہے اس کے نیچے کی سرگرمی کروائی ہے جس میں آپ والدین کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. یہ 2 کام کاپی میں کرنے کے بعد سبق غیبت اور بہتان پڑھ کر آنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور اب آپ کا لیکچر نمبر 7 یہاں پر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ کلاس.